المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. اے ایمان والو تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اے ایمان والو تمہارے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ان کی ذات میں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ حیات ہے. والذین معہ، اور وہ خوش نصیب، وہ سعادت مند جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی ان کے اصحاب، ان پر ایمان لانے والے. ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. اسوہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ حسنہ کسی کی زندگی اور کسی کی ذات میں اس کردار کو کہتے ہیں جو قابل تقلید ہو، جس کی تقلید کی جائے، جس کی پیروی کی جائے. کسی بھی انسان کی زندگی کا وہ بہترین حصہ کہ جو قابل تقلید ہو، قابل پیروی ہو اور قابل اتباع ہو، وہ اسوہ حسنہ کہلاتا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت کم ہی ایسے مواقع آتے ہوں گے جو ہماری نسلوں کے لیے، اولادوں کے لیے یا ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے قابل تقلید ہوں. مگر جو اللہ کے ہاں جتنا زیادہ برتر ہوتا ہے، جتنا زیادہ مقبول ہو، جتنا زیادہ مقرب ہو، اس کی زندگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرتی ہے. تو وہ بعد والوں کے لیے زندگی کے اس کے بہت سارے حصے قابل تقلید ہوتے ہیں، قابل پیروی ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم جن سے ہماری بیعت ہو، ہمارے پیر و مرشد ہوں، ہمارے مشائخ ہوں، بڑے بڑے اولیاء اور صلحاء ہوں، جن سلسلوں سے ہم وابستہ ہیں، ان سب کی زندگیاں واقعی ہمارے لیے پیروی کے لائق ہیں کہ ان کی زندگی کو پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں. مگر پھر بھی مکمل زندگی نمونہ حیات ہو، مکمل زندگی قابل تقلید ہو، تو یہ انبیاء کرام کی ذات اس حوالے سے زیادہ کامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی ذوات، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء، ان کی زندگی اول سے لے کر آخر تک، ان کی زندگی کی راتیں بھی اور ان کی زندگیوں کے دن بھی، ان کی زندگیوں کی صبح بھی، ان کی زندگیوں کی شامیں بھی، ہر لمحہ ایسا ہوتا ہے جو قابل تقلید ہو. بلکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، عموماً 40 سال کی عمر مبارک میں انبیاء کرام نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ان کی قابل تقلید ہوتی ہے، نمونہ حیات ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسا کردار پیش کیا، زندگی کا ایسا انداز پیش کیا کہ کافر مشرک بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد صادق اور امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کے بارے میں صادق اور امین کا لقب ان کی زبانوں پر اس طرح تھا کہ نام سے زیادہ وہ صادق اور امین سے آپ کو جانتے تھے۔ تو یہ اسوہ حسنہ کا معنی ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہترین زندگی کا گزارنے کا انداز جو بعد والوں کے لیے پیروی کے لائق ہو، اور ایسا ہو کہ کہا جائے کہ ہاں اس جیسی زندگی گزارو۔ ارشاد باری تعالی ہے لقد کان لکم فیہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے ایمان والو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان کی صحبت پانے والے ان کے اصحاب تھے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ وہ کون سا بہترین نمونہ حیات ہے؟ تو ان کی زندگی تو ساری کی ساری بہترین نمونہ حیات ہے، مگر سورہ ممتحنہ کی یہ آیات سیدنا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کے پس منظر میں نازل ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ پچھلی تین آیات کی تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کافروں اور مشرکین سے خیر خواہی کی امید رکھ لی اور اپنے بیوی بچوں کی خیر خواہی کے پیش نظر انہوں نے ان کو خط لکھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے پس منظر میں سختی سے تنبیہ فرمائی کہ ایمان والوں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کافروں اور مشرکوں سے دوستی کے رشتے باندھیں، ان کے ساتھ موالات کے رشتے جوڑیں، ان کے ساتھ محبتوں کے سلسلے گانٹھیں، اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں تنبیہ ارشاد فرمائی، پھر ارشاد فرمایا اے ایمان والو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کی زندگی میں تمہیں اس بارے میں بہترین نمونہ حیات ملے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اذ قالوا لقومہم، انہوں نے اپنی قوم کو، انہی کی قوم تھی، انہی کا خون تھا، انہی کے رشتہ دار تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہ دی، شرک پر اسی طرح ضدی رہے، شرک پر اسی طرح ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتے رہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو برملا کہہ دیا تھا انا براء منکم، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے لا تعلق ہیں۔ انا براء منکم، ہم تم سے لا تعلق ہیں۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بھی بیزار ہیں، اور ان سے بھی ہم بیزار ہیں کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ رخ ان کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے رکھا ہے کہ کیا تم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نرم دل ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کیا تم ان سے زیادہ نرم دل ہو؟ کیا تم ان سے زیادہ دنیا کے جینے کے قرینے سمجھتے ہو؟ ان کی شان تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی قوم کو یہ بربلا کہہ دیا تھا کہ اگر تم شرک پر ڈٹے رہو گے تو سن لو انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے لا تعلق ہیں، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ رشتہ داری ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے، اگر تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہیں دیتے تو تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، ہمارے لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ کفرنا بکم، ہمارے لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم رشتہ داری میں ہمارے کچھ بھی لگتے ہو، لیکن اگر اللہ کے ایک ہونے میں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو کفرنا بکم، ہمارے لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، صرف لا تعلقی ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دل میں تمہاری نفرت رہے گی، ہمارے دل میں تمہارے لیے محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ محبت کی جگہ ہمارے دلوں میں تمہارے لیے نفرت ہے۔
اس کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ۔ ایمان کا سب سے مضبوط، ایمان کی سب سے مضبوط اینٹ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کبھی آپ نے ہمارے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین میری زندگی کا تو پل پل تیرے لیے ہے، آپ کا یہ فرمان کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی کام کیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ میری زندگی کا تو لمحہ لمحہ آپ کے لیے ہے، میری زندگی کا پل پل آپ کے لیے ہے، میری زندگی، میرا چلنا، میرا ساری جد و جہد، میری ساری جد و جہد، میری ساری کوششیں، میری ساری محنتیں صرف اس لیے ہیں کہ آپ راضی رہیں۔ اے اللہ آپ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام وہ خاص عمل جو خاص میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ محبت بھی میرے لیے ہو اور نفرت بھی میرے لیے ہو۔ جس کسی سے محبت ہو تو بھی میری خاطر، اور کسی سے نفرت ہو تو بھی میری خاطر۔ محبت میں بھی ذاتی مفاد شامل نہیں ہونا چاہیے، اور نفرت میں بھی ذاتی مفاد شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا بڑا درجہ ہے، ایمان کے بڑے درجوں میں بڑا درجہ ہے، اور اس پر ہم بہت کم ہی عمل کر پاتے ہیں۔ ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہوں بہت کم ہوتا ہے، اور ہماری نفرت اگر کسی سے ہوتی ہے کسی مسلکی اختلاف کی بنیاد پر، تو مسلکی اختلاف کم درمیان میں ہوتا ہے اور ذاتی اختلاف زیادہ ہوتا ہے۔ کسی سے اگر نفرت بھی ہوتی ہے، اب ہندو سے، سکھ سے اگر نفرت ہے تو اس میں البغض للہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک اسلام، ایک مسلمان ہے اور مسلکی اختلاف ہے، تو مسلک خالصتاً اگر کسی غلط عقیدے کی وجہ سے نفرت ہو تو صحیح، اچھی بات ہے کہ اگر کسی مسلک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے تعظیم نہیں، توقیر کا پہلو نہیں، تو ان کا یہ پہلو قابل نفرت ہے، لیکن یہ پہلو نفرت میں کم کار فرما ہوتا ہے اور ذاتی نفرتیں زیادہ ہوتی ہیں، ذاتی اختلافات زیادہ ہوتے ہیں۔ خالصتاً حضور کی وجہ سے، صحابہ کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے نفرت ہونا یہ کم ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل کی دنیا سے خوب آگاہ ہے، ممکن ہے کہ کوئی بات کرے اور سمجھ نہ آئے، لیکن اپنے گھر کی خبر ہر ایک رکھتا ہے، اپنے دل کے ارادوں سے ہر ایک خوب آگاہ ہے۔ اگر مسلک کی بنیاد پر میں کسی غیر مسلک والے شخص سے نفرت رکھوں تو میں اپنے دل میں کبھی جھانک کر دیکھ بھی لوں کہ میری اس سے نفرت حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے ہے، یا پھر کوئی ذاتی نفرت اور عداوت کا پہلو بھی شامل ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم سن لو، میری اگر تم سے نفرت ہے تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ تم نے اللہ کو ایک نہیں مانا، لہذا دل میں تمہارے لیے محبت نہیں ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اب ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہے، ہمیشہ کے لیے بغض ہے، اور یہ بغض صرف اللہ کے لیے ہے کہ تم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کو وحدہ لا شریک مان لو، تو ساری نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی۔ دل میں جو جائے بغض، دل میں بغض ہے، وہ بغض محبت سے بدل جائے گا، پھر پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک اور خیر خواہی کے لائق تم ہو جاؤ گے۔ ہمارے دلوں میں اب تمہارے لیے کوئی محبت نہیں، جبکہ تم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ اے اہل ایمان، تمہیں چاہیے کہ اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر غیر مسلموں سے دوستیاں نہ رکھو، ان سے موالات اور محبت کے رشتے نہ گانٹھو، یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اسلام کے دشمن ہیں، اگر وہ اہل اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں،
اگر وہ اسلام کے عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر وہ تمہارے مذہب اور ملت کے مخالف ہیں، تو پھر کبھی بھی ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ قابل تقلید ہے، ان کا نمونہ حیات تمہارے لیے قابل پیروی ہے کہ انہوں نے تو رشتے تعلق اپنے ان خونی رشتہ داروں سے بھی نہیں رکھے تھے، حتیٰ کہ جس چچا نے ان کی پرورش کی تھی، آپ کے والد پہلے انتقال کر گئے تھے، جن کا نام طارق تھا۔ آپ کا چچا تھا جس نے آپ کو پالا تھا، اس کا نام آزر تھا، اس نے آپ کو پالا تھا، اور بچپن سے چونکہ اس نے آپ کو پالا تھا لہذا آپ اس کو والد کہتے تھے، اپنا والد پکارتے تھے۔ وہ مشرک رہا، بت پرست رہا، اور اسی بت پرستی میں وہ مر گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ ایک مشفقانہ تعلق تھا کہ اس نے آپ کو پالا تھا، پوسا تھا، لہذا آپ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کی دعا فرمانے لگے۔ آپ کو گمان یہ تھا کہ وہ ایمان لا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے ابراہیم، آپ کا وہ اب جس نے آپ کو پالا ہے، جس کو آپ اب کہہ کر بلاتے تھے، آزر، وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ نہیں گیا، لہذا آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تو پھر آپ نے بخشش کی دعا کرنا اس کے لیے چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف اس ایک بات کو چھوڑ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قابل تقلید ہے، ان کی ہر بات کی پیروی کرو، مگر یہ کہ کچھ دن جب تک وہ اپنے اس پالنے والے اپنے چچا جس کو وہ والد کہہ کر بلاتے تھے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہے، اس کے مرنے کے بعد تم ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ ہم نے انہیں بھی اس سے منع کر دیا تھا۔ تمہارے کافر مشرک رشتہ دار جو اس دنیا سے انتقال کر جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو، زندہ ہوں تو ہدایت کی دعا کرتے رہو، لیکن شرک پر مر جائیں اور تمہیں معلوم بھی ہو کہ وہ شرک پر مرے ہیں تو ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا اس لیے کہ وہ شرک پر مرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اس پالنے والے اب اپنے چچا آزر کے لیے چند دن دعا کرنا، یہ نہ کرنا، ہم نے اس سے منع کر دیا تھا انہیں، باقی ساری زندگی ان کی قابل تقلید ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیروی اور تقلید کا اہل ایمان کو حکم دیا تو مطلق حکم دیا، کوئی استثناء نہیں تھا کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی اتباع اور پیروی کرنا مگر ان کاموں کی پیروی نہ کرنا، کوئی استثناء نہیں ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ ہمارے برگزیدہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں وہ لے لیا کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے یہ روکیں تو رک جاؤ۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے ستارہ ہدایت ہے، اپنے پیارے حبیب کے لیے کوئی استثناء نہیں۔ ان کی زندگی کا پل پل، ان کا بچپن، ان کی بابرکت جوانی، ان کی عمر مبارک 40 سال سے اوپر، زندگی کا کوئی بھی لمحہ لے لو وہ قابل تقلید ہے۔ یہ حضور کی شان ہے کہ مطلق آپ کی پیروی کا حکم دیا، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا مگر اس میں سے بھی ایک چیز مستثنا کر دی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام انبیاء کرام کی محبت، پیروی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔